اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ارباب صدق و یقین قطب ولایت مخدوم شیخ حسام الدین مانک پوری قدسہ سرہ، آپ کی ولادت بسعادت 1341 عیسوی اور وصال مبارک 1449 عیسوی کو ہوا۔ آپ بڑے قوی الحال اور بلند ہمت اور بے نظیر وقت تھے۔ آپ حضرت شیخ نور قطب عالم قدسہ سرہ کے خلیفہ اعظم ہیں۔ شیخ کے بعد آپ ان کی مسند پر متمکن ہوئے اور ایک جہاں آپ سے فیض یاب ہوا، اس حد تک کہ حضرت نور قطب عالم کے فرزند نے اپنے والد کے اشارے کے مطابق خرقہ خلافت مخدوم شیخ حسام الدین سے حاصل کیا اور آج تک ان کی اولاد حضرت شیخ حسام الدین کی اولاد سے خرقہ حاصل کرتی رہی۔ شیخ حسام الدین مانک پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولایت کے انوار آج تک جلوہ گر ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ غرض یہ کہ جب شیخ حسام الدین تعلیم سے فارغ ہوئے تو آپ کے دل میں طلب حق جلوہ گر ہوئی، چنانچہ آپ بے قراری سے تلاش شیخ میں مصروف ہو گئے۔ حق تعالیٰ نے ان کی رہنمائی فرمائی، چنانچہ آپ اپنے 99 خط میں جو آپ نے شیخ نظام الدین میرا شاہ کو لکھا وہ یہ ہے کہ حضرت شیخ نور قطب عالم کے ایک مرید نے مرید ہونے سے پہلے خواب میں دیکھا کہ سردی کے موسم میں ایک بزرگ نے پانی لا کر فرمایا، اٹھو بیٹا نماز تہجد ادا کرو۔ اس مرید نے اٹھ کر نماز تہجد پڑھی۔ 6 ماہ تک اس پر حالت جذب طاری رہی اور دیوانگی حالت میں رہا۔ اس کے بعد رات کو حضرت مخدوم جہاں سید جلال الدین بخاری قدسہ سرہ کو عالم خواب میں دیکھا کہ اسے اپنی جانب کھینچ رہے ہیں۔ اسی اثنا میں حضرت شیخ نور قطب عالم مشرق کی جانب سے ظاہر ہوئے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا اور فرمایا، یہ میرا ہے۔ اس کے بعد اس مرید نے ایک رات حضرت شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر قدسہ سرہ کو عالم خواب میں دیکھا کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کسی جگہ لے گئے اور سما میں مشغول ہو گئے۔ حضرت کے حال پر تو اس مرید کے دل میں کبھی جذب پیدا ہو گیا اور غلبہ اشتیاق میں مغلوب ہو کر حضرت شیخ نور قطب عالم کی خدمت میں پندرا گیا۔ راستے میں جس منزل پر پہنچتا تھا حضرت شیخ حاضر ہو جاتے اور فرماتے تھے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، فکر مت کرو۔ جب پندرا پہنچے تو نماز جمعہ کے بعد بیعت سے مشرف ہوئے۔ اس کے بعد غیب سے ایک ہاتھ ظاہر ہوا، اس مرید کے ہاتھ پر جا پہنچا۔ مرید نے حیران ہو کر حضرت شیخ سے دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا، یہ میرے مشائخ اعظام کا ہاتھ ہے، انہوں نے بھی تجھے قبول کیا ہے۔ پس نے اسے 14 ماہ اپنے پاس رکھ کر کئی چلے کرائے اور مجاہدات میں مشغول رکھا۔ اس کے بعد اس مرید نے عرض کیا، میرا دل ذاکر ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اس کے بعد فرمان ہوا کہ حضرت شیخ سراج الدین کے زیارت کے لیے جاؤ، چنانچہ وہ وہاں چلے گئے۔ شیخ سراج الدین نے ان پر بہت نوازش فرمائی اور باطنی طور پر خرقہ خلافت عطا فرما کر شیخ نور قطب عالم کے پاس بھیج دیا۔ اس کے بعد وہ مرید خلوت میں مشغول ہو گیا۔ ایک رات اس نے شیخ علاء الحق قدسہ سرہ کو عالم خواب میں دیکھا کہ انہوں نے بھی اسے خرقہ خلافت عطا کیا اور شیخ نور الحق قطب عالم کو سفارش کی، یہ مرید بہت لائق ہے۔ شیخ نور حق نے اس مرید سے پوچھا کہ اے فرزند، نور دیدہ بلکہ دیدہ نور کے معنی کیا ہیں؟ اس مرید نے عرض کیا، حضرت مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ پس شیخ نے فرمایا، میرا نام نور ہے اور تم میرے نور دیدہ ہو، نیز تم نور اللہ بھی ہو۔ اس کے بعد فرمایا کہ حق تعالیٰ نے تجھے استغراق عطا فرمایا ہے، میں حق تعالیٰ سے تمہارے استغراق کی ترقی کی دعا کرتا ہوں۔ حضرت شیخ حسام الدین مانک پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب انیس العاشقین میں لکھتے ہیں کہ حضرت سلطان المشائخ
حضرت نظام الدین اولیاء قدسہ سرہ کے عرس کے دن حضرت نور الحق نے اپنے تمام فرزندان اور مریدان کے سامنے مجھے خرقہ خلافت عطا فرمایا۔ اس کے بعد مانک پور کی طرف روانہ کر کے فرمایا کہ وہاں جا کر لوگوں کی ہدایت میں کمر بستہ ہو جاؤ۔ تو شیخ حسام الدین مانک پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عرض کیا، وہاں تو علاء الحق کے خلیفہ شیخ نصیر الدین رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نصیر الدین حسام الدین کے ساتھ قیامت تک رہے گا۔ پس آپ مانک پور پہنچ کر مسند ولایت پر متمکن ہو گئے اور ایک جہاں آپ سے فیضیاب ہوا۔ شیخ نصیر الدین چند روز کے بعد وفات پا گئے۔ شیخ حسام الدین کو تمام اولیاء وقت اکثیر عشق کہتے تھے، کیونکہ آپ کے فیض تربیت سے اکثر لوگ مرتبہ تکمیل کو پہنچے، چنانچہ آپ کا سلسلہ آج تک روشن ہے۔ یہ چند باتیں جو آپ تک پہنچائی گئیں اخبار الاخیار اور مرات الاسرار کے حوالے سے پہنچائی گئی ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کی قبر پر بے پناہ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔